السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جولائی کی 15 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی فوج نے ایران کے خلاف نئی فوجی کارروائیوں کا اعلان کر دیا۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے ایران کے خلاف نئی فوجی کارروائیوں کا اعلان کیا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق یہ حملے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو مزید محدود کرنے کے مقصد سے کیے جا رہے ہیں۔ امریکی فوج نے کارروائیوں کے اہداف یا ان کے نتائج سے متعلق مزید تفصیلات فوری طور پر جاری نہیں کیں۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف حملوں کی نئی لہر مکمل تنب جزیرے پر فوجی اہداف نشانہ بنائے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا تھا کہ اس نے ایران کے خلاف حملوں کی ایک نئی لہر مکمل کر لی ہے۔ سینٹ کام کے مطابق تقریباً 90 منٹ جاری رہنے والی کارروائی کے دوران ایران کے تنب جزیرے پر دفاعی نظام، میزائلوں کے ذخائر اور لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ان حملوں کا مقصد آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے کرنے کی ایران کی صلاحیت کو مزید محدود کرنا ہے۔ بیان کے مطابق اس کارروائی میں لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور بحری جہازوں نے ایرانی میزائل، ڈرونز، بحری صلاحیتوں اور ساحلی دفاعی تنصیبات پر حملے کیے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ معاہدہ نہ ہوا تو امریکہ آئندہ بھی حملے جاری رکھ سکتا ہے، جن میں بجلی گھروں اور پلوں جیسے اہداف بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور اسے مذاکرات کے ذریعے معاہدے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آبنائے ہرمز کے حوالے سے پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ جب تک امریکہ اپنی فوجی کارروائیاں بند نہیں کرتا، آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ خطے میں تیل اور گیس کی دیگر برآمدی گزرگاہیں بھی خطرے میں آ سکتی ہیں، تاہم کسی مخصوص مقام کا نام نہیں لیا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق حالیہ امریکی حملوں میں جنوبی ایران میں 30 سے زائد شہری شہید جبکہ 260 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں، جن میں خواتین اور کم عمر بچے بھی شامل ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں سے 222 افراد کو علاج کے بعد ہسپتالوں سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبہ سیستان و بلوچستان کے علاقے ایران شہر میں واقع بمپور فوجی اڈے پر امریکی میزائل حملے میں 7 اہلکار جاں بحق ہو گئے ہیں۔ فوج کے مطابق حملے میں رہائشی عمارتوں، گارڈ پوسٹس اور دیگر تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، تاہم دفاعی اقدامات کے باعث نقصان محدود رہا۔ ایرانی فوج نے اس حملے کو جارحیت قرار دیتے ہوئے جوابی کارروائی کے عزم کا اظہار کیا۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بحرین، کویت اور اردن میں امریکی فوجی اثاثوں کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر کو نقصان پہنچانے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ ان دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ آبنائے ہرمز میں 2 کارگو جہازوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک جہاز ڈوب گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ڈوبنے والے جہاز میں سوار عملے کے 23 ارکان کو بحفاظت بچا لیا گیا۔ حکام نے واقعے کی مزید تفصیلات جاری نہیں کی، جبکہ تصادم کی وجوہات بھی فوری طور پر سامنے نہیں آ سکیں۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو پر شام اور لبنان سے اسرائیلی افواج کی واپسی کے لیے زور دیا ہے۔ امریکی موقف کے مطابق شام میں اسرائیلی فوج کی موجودگی علاقائی کشیدگی میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جنوبی شام اور جنوبی لبنان میں اس کی فوجی موجودگی اس کی قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ اور اب پاکستان سے یہ خبر۔ آزاد کشمیر میں سیکیورٹی فورسز اور کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی JAAC کے حامیوں کے درمیان تصادم میں حکام کے مطابق 2 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت کم از کم 9 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔
یہ واقعات راولاکوٹ میں متنازع انتخابی نشستوں کے خلاف اعلان کردہ احتجاجی مارچ سے قبل پیش آئے۔ حکومت کا موقف ہے کہ مسلح افراد نے راولاکوٹ میں سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ اور دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد استعمال کیا، جس کے بعد کلیئرنس آپریشن شروع کیا گیا۔ دوسری جانب JAAC نے حکومتی الزامات پر فوری رد عمل نہیں دیا، جبکہ اس سے قبل وہ پرتشدد سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات مسترد کرتا رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ انتخابات اپنے مقررہ شیڈیول کے مطابق ہوں گے، جبکہ JAAC نے احتجاج جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ رینسم ویئر گروپ ورلڈ لیکس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بھارت کے نیوکلیئر پاور پلانٹ سے متعلق بڑی تعداد میں حساس دستاویزات ڈارک ویب پر جاری کر دی ہیں۔ لیک ہونے والے ڈیٹا میں مبینہ طور پر تنصیبات کے نقشے، سپلائرز کے معلومات، معائنوں کا ریکارڈ اور دیگر تکنیکی دستاویزات شامل ہیں۔ ریلائنس گروپ نے تصدیق کی ہے کہ اس کے ڈیٹا سینٹر سروس فراہم کنندہ کے سرور میں جزوی دراندازی ہوئی ہے، تاہم یہ واضح نہیں کہ کون سا ڈیٹا متاثر ہوا ہے۔ سائبر سیکیورٹی ماہرین کے مطابق اگر یہ معلومات مستند ہیں تو ان سے حساس انفراسٹرکچر کی سیکیورٹی پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، تاہم اب تک اس بات کے شواہد سامنے نہیں آئے کہ جوہری ری ایکٹرز کے بنیادی نظام متاثر ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان حکومت نے ہرات میں لباس اور سماجی ضوابط پر عمل درآمد مزید سخت کر دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خواتین کو لباس، جبکہ مردوں کو داڑھی سے متعلق قواعد کی مبینہ خلاف ورزی پر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ مقامی انسانی حقوق کی تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ حالیہ دنوں میں متعدد خواتین کو حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ اس صورتحال کے باعث کئی خاندانوں نے لڑکیوں کو اسکول بھیجنا بھی محدود کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق عاشورہ کے موقع پر شیعہ برادری کی بعض مذہبی سرگرمیوں پر بھی پابندیاں عائد کی گئیں۔ طالبان حکومت نے ان دعووں پر باضابطہ رد عمل جاری نہیں کیا۔ آج خانہ کعبہ پر سایہ ختم ہونے کا نادر فلکیاتی منظر۔ آج دنیا بھر کے مسلمانوں کو قبلے کی درست سمت معلوم کرنے کا ایک منفرد فلکیاتی موقع میسر آئے گا، جب سورج خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا اور چند لمحوں کے لیے اس کا سایہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ ماہرین فلکیات کے مطابق اس وقت دنیا کے جن علاقوں میں دھوپ موجود ہوگی، وہاں کسی سیدھی لکڑی یا راڈ کے سائے کی مخالف سمت قبلے کی درست سمت ہوگی۔ یہ فلکیاتی منظر ہر سال صرف 2 مرتبہ پیش آتا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ۔ اسپین فرانس کو شکست دے کر 16 برس بعد فائنل میں پہنچ گیا۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کے 23ویں ایڈیشن کے پہلے سیمی فائنل میں اسپین نے فرانس کو 2-0 سے شکست دے کر 16 برس بعد ایونٹ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ڈیلس امریکہ میں کھیلے گئے میچ میں اسپین نے ابتدائی سے جارحانہ کھیل پیش کیا۔ پہلے ہاف کے 22ویں منٹ میں مائیکل اویارزابال نے پینلٹی کک پر گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلائی۔ یہ ٹورنامنٹ میں ان کا 5واں گول تھا۔ دوسرے ہاف میں پیڈرو پورو نے 58ویں منٹ میں شاندار گول اسکور کر کے اسپین کی برتری دوگنی کر دی، جسے فرانس کی ٹیم میچ کے اختتام تک کم نہ کر سکی۔ ٹورنامنٹ میں اب تک 8 گول کرنے والے فرانس کے اسٹار فارورڈ مابے سیمی فائنل میں متعدد مواقع ملنے کے باوجود گول کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس فتح کے ساتھ اسپین سن 2010 کے بعد پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچا ہے۔ ٹورنامنٹ کا دوسرا سیمی فائنل ارجنٹینا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا، جس کی فاتح ٹیم فائنل میں اسپین کا مقابلہ کرے گی۔ یہ تھی وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں
اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔